السلام علیکم دوستوں، آج آپ پڑھیں گے اپنے کتاب کا دوسرا لیسن، دوسرا چیپٹر شبنم کمالی کے نام سے جو ہے۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم تخلص ہے۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو پکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبہ عقیدت مشہور ہیں۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ، اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ کے عاشق صادق تھے، چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ یہ شبنم کمالی جو چیپٹر ہے آپ کی کتاب کا، اب اس میں کس طرح سے آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں؟ ویسے تو سوال بہت سوال پوچھے جاتے ہیں، تفصیلی سوال جو طویل ہو اور جو مختصر میں ہو سوال، اس طرح سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس کا سوال کرواؤں گا، اور جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لیں گے، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے، اس لیے میں صرف آپ کو یہ کتاب سے جو پڑھ کر جس طرح سوال اور جواب آتے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ جو مختصر سوال اور طویل سوال میں بھی یہ چیز آتے ہیں، جو خلاصہ مانگتے ہیں، اس کی تفسیر کیجئے، یہ سب اس طرح کا سوال جو جاتے ہیں آپ کے امتحان میں جو پوچھتے ہیں، وہ یہ کتاب میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ بس آپ کو پھر الگ سے کچھ اپنے دماغ سے سوچ کر اور وہاں پہ لکھنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہے کہ جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ اب سوال آ سکتا ہے کہ جناب شبنم کمالی کا تعلق کہاں سے تھا؟ ریاست بہار سے۔ ان کا اب کہے گا، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ جناب شبنم کمالی کا اصلی نام کیا تھا؟ تو ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ تو پھر یہ شبنم کیا تھا؟ سوال یہ بھی آ سکتا ہے۔ تو شبنم جو ہے نا وہ تخلص ہے۔ اور شبنم کمالی کی پیدائش کہاں اور کب ہوئی تھی؟ تو ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو پکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ اور اسی طرح پوچھیں گے کہ ان کے انہوں نے اپنی زندگی کا وقت کہاں بتایا، کن چیزوں میں زیادہ صرف کیا، تو اس طرح سے آپ لکھیں گے، جو کہ آپ کو کئی انہوں نے اپنی زندگی میں کئی مجموعے ان کے شائع ہو چکے ہیں، کئی کتابیں انہوں نے لکھی، اور غزلوں کی بھی کتابیں لکھی، نظمیں بھی پڑھیں، بہت ہی ساری اور اسلام کی تبلیغ کی بہت سارے کام انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دیے۔ جیسے یہاں پہ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یعنی زیادہ سے زیادہ حصہ وعظ و تبلیغ، اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے، یعنی گزاری ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سچے عاشق تھے، چنانچہ اپنی تقریر اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا۔ یعنی شبنم کمالی کا ایک جو یہ حمد خدا عز و جل ہے، عز و جل، یعنی یہ آپ دیکھ لیں، خالق دو جہاں ہے تو ایزد ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے، تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کون و مکان میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ ظلمت دہر میں ہم نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی،
فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ اگر آپ کو اس میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو اس میں کا کوئی مطلب لفظ کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ وہ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، اور اگر ہم سب کا مطلب اگر ویڈیو بنائیں یا لسٹ بنائیں اس کا، تو پھر یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو اس میں سے کوئی شعر اگر سمجھنا ہو جو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اگر اس کی تفصیل مانگ رہے ہیں یا اس کی مطلب تفسیر مطلب اس کا خلاصہ بیان کیجیے اس شعر کا، تو اس طرح سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے۔ کتاب میں مطلب کئی معنی دیے ہیں، جیسے حمد یعنی خدا کی تعریف، عز و جل یعنی عزت اور بڑائی والا، ذوالجلال یعنی مرتبے والا، عظمت والا، اور خالق پیدا کرنے والا، نظم انتظام یکتا اکیلا لا شریک، یہ سب مطلب یہ سب آپ کی کتاب میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ یعنی بہت سارے معنی یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب مطلب معنی آپ کی کتاب میں موجود ہیں، تو آپ یہ سب کو مطلب یاد کر لیں تاکہ آپ کو شعر اچھے سے سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد پھر یہ آپ حمد کے بارے میں مطلب خلاصہ، اور جب بھی مطلب بولتے ہیں کہ حمد کے اتنے جملے لکھے، اتنے 5 لائن میں لکھے، کچھ لکھے، اس طرح سے آپ کو جو یہ دکھ رہا ہے، اس میں ہی مطلب اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا، اور آپ کے سوال کا جواب اسی میں ہوگا، تو آپ اس کو بھی پڑھیں اور سمجھیں۔ اور یہ مختصر ترین سوالات جو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ، جو مختصر میں یہ سوال دیتے ہیں، جیسے شبنم کمالی کب پیدا ہوا، شبنم کمالی کہاں پیدا ہوا، شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا، کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے، اس طرح کا سوال آتے ہیں، تو اپنی کتاب کو پڑھ کر حل کریں، ایسا نہیں کہ آپ کسی دوسرے کا کاپی یا پھر کچھ کریں۔ اس طرح سے بہت سارے سوال مطلب آپ کی کتاب میں آتے ہیں، یہ سب مطلب میں نے جو کتاب پڑھا ہے اس میں ہی مطلب یہ سب موجود ہے، اور اس کو مطلب آپ اسے پڑھیں اور سمجھیں، انشاءاللہ یہ آپ بالکل اپنے سے خود یہ حل کر پائیں گے، اور خود سوال اور خود جواب آپ ڈھونڈیں گے۔ اگر آپ کو کچھ فائدہ نظر آئے تب میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچے۔ اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی، آپ کو جس چیز سے فائدہ ہے آپ وہ کام کریں، فالتو ٹائم ویسٹ کہیں پہ بھی نہیں کریں۔ السلام علیکم۔